السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ آج ہم سنیں گے بنی اسرائیل کے جریج راہب کا قصہ۔ یہ قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں حدیث نمبر 33 میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عیسیٰ بن مریم اور جریج والے بچے کے علاوہ کسی بھی بچے نے ماں کی گود میں گفتگو نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، عیسیٰ بن مریم کو تو ہم جانتے ہیں، یہ جریج والے بچے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جریج ایک راہب آدمی تھا جو اپنے عبادت گاہ میں عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت گاہ کی پچھلی جانب ایک گائے بکریوں کا چرواہا آ کر ٹھہرا کرتا تھا، اور قریب ہی کے ایک گاؤں کی عورت کا اس چرواہے کے پاس آنا جانا تھا، اور چرواہا اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ ایک دن جریج کی والدہ اس کے عبادت خانے میں آئیں اور پکارا، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ جریج اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھتے ہوئے دل میں سوچا کہ ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ بالآخر اس نے نماز کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا اور نماز جاری رکھی۔ اس کی ماں نے پھر دوسری مرتبہ آواز دی تو اس نے پھر اپنے دل میں کہا کہ میری نماز اور میری ماں۔ بالآخر اس نے نماز کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس کی ماں نے تیسری مرتبہ آواز دی تو اس نے دل میں کہا کہ میری ماں اور میری نماز۔ اسے اب بھی یہی مناسب لگا کہ نماز کو ترجیح دے، چنانچہ اس نے اپنی نماز جاری رکھی اور ماں کو جواب نہ دیا۔ تو اس کی ماں نے غصے میں آ کر بیٹے کو یوں بد دعا دی، اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں اور یہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اے اللہ، اسے اس کی موت سے پہلے پہلے بدکار عورتوں کا چہرہ دکھا دے۔ اس کی ماں نے یہ بد دعا دی اور غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ چرواہے کے پاس آنے جانے والی عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، حالانکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ جریج کا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ عبادت خانے والا جریج؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی عبادت گاہ گرا دو اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے کلہاڑوں سے اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس لے کر جا رہے تھے تو راستے میں اسے فاحشہ عورتوں کے پاس سے گزارا گیا، تو جریج انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا، اور فاحشہ عورتیں بھی جریج کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ جب بادشاہ کے سامنے جریج کھڑا ہوا تو بادشاہ نے جریج سے کہا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ جریج نے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ آپ سے پیدا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ جریج نے عورت سے پوچھا کہ واقعی تم یہ کہتی ہو کہ بچے کا باپ میں ہوں؟ عورت نے کہا ہاں، آپ ہی بچے کے باپ ہو۔ تو جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ تو عورت نے بچہ سامنے کر دیا۔ اب جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو دودھ پیتے بچے نے جواب دیا کہ چرواہا میرا باپ ہے۔ جریج کی پاک دامنی کی گواہی بچے سے سن کر بادشاہ شرمندہ ہوا اور اپنے سلوک پر جریج سے معافی مانگی، اور جریج کی قدر و منزلت ان کی نگاہوں میں مزید بڑھ گئی، اور بادشاہ کہنے لگا کہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کر دے دیتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا چاندی کا بنا کر دے دیتے ہیں؟ جریج نے کہا کہ نہیں، بلکہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو، یعنی لکڑیوں کا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو راستے میں آتے ہوئے فاحشہ عورتوں کو دیکھ کر مسکرایا کیوں تھا؟ جریج نے کہا کہ ایک بات تھی جو مجھے اس وقت یاد آ گئی تھی، میں اس لیے مسکرایا تھا، یعنی مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بدکار عورتوں کا سامنا کرنا پڑا۔
پھر جریج نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد جریج پھر اپنے عبادت خانے میں چلا گیا اور دوبارہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔